بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ یوسف پارٹ نمبر 3۔ مانا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئے ہم اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 1۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل، کہا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، سو اللہ بہتر ہے نگہبان اور وہی ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ نمبر 2۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب کھولی اپنی چیز بست پائی اپنی پونجی کے پھیر دی گئی ان کی طرف۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہیے، یعنی دے ہم جو چاہتے ہیں۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی ہماری پھیر دی ہم کو۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خبرداری کریں گے اپنے بھائی کی اور زیادہ لیویں برتی ایک اونٹ کی۔ ذالک کیل یسیر، وہ برتی آسان ہے۔ نمبر 4۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا، لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس مگر یہ کہ گھر جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی، پھر جب دیا اس کو سب نے عہد، بولا اللہ۔ تفسیر نمبر 1۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں کی درخواست، یعنی یوسف کی طرح اس کے متعلق کچھ تردد نہ کیجیے، اب ہم چونکہ چوکنے ہو گئے ہیں پوری طرح حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، یعنی یہی الفاظ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تم نے یوسف کو لے جاتے وقت ساتھ کہے تھے، پھر تمہارے وعدہ پر کیا اعتبار، ہاں اس وقت ضرورت شدید ہے جس سے اغماض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تمہارے ساتھ بھیجنا ناگزیر معلوم ہوتا ہے، سو میں اس کو خدا کی حفاظت میں دیتا ہوں اور وہی اپنی مہربانی سے اس کی حفاظت کرے گا اور مجھ کو یوسف کی جدائی کے بعد دوسری مصیبت سے بچائے گا۔ نمبر 3، یعنی بنیامین کا حصہ۔ نمبر 4، یعنی ایسی آسان برتی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جس طرح ہو، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ بعض نے ذالک کیل یسیر کا اشارہ پہلے ہی جو غلہ لائے تھے اس کی طرف کر دیا اور یسیر کو بمانا قلیل کے لیا ہے، یعنی جو پہلے لائے ہیں وہ حاجت کے اعتبار سے تھوڑا ہے، قحط کے زمانے میں کہاں تک کام دے گا، لہذا ضروری ہے کہ جس طرح بن پڑے ہم دوبارہ جائیں اور سب کا حصہ لے کے آئیں۔ ما نقول وکیل، ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ نمبر 1۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ کئی دروازوں سے جدا جدا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ نمبر 2۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے۔ نمبر 3۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، کچھ نہ بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں، قضاها سو پوری کر چکا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے اس کو سکھایا لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں۔ نمبر 4۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو اور کہا تحقیق میں ہوں۔ تفسیر نمبر 1۔ یوسف علیہ السلام کا بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں سے عہد، یعنی اگر تقدیر الہی سے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس میں تم سب گر جاؤ اور نکلنے کوئی سبیل نہ رہے، تب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اپنے مقدور اور زندگی بھر بنیامین کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرو گے۔ یہ پختہ عہد و پیمان اور قسمیں لے کر زیادہ تاکید و اہتمام کے طور پر فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی جو کچھ ہم عہد و پیمان اس وقت کر رہے ہیں وہ سب خدا کے سپرد ہے، اگر کسی نے خیانت اور بد عہدی کی وہی سزا دے گا، یا یہ قول و اقرار تو اپنے مقدور کے موافق پختہ کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں سے جو مقصد اصلی ہے وہ خدا کی حفاظت و نگہبانی سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ خدا نہ چاہے تو سارے اسباب و تدابیر رکھی رہ جائیں کچھ نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ظاہری اسباب بھی پختہ کر لیے اور بھروسہ اللہ پر رکھا، یہی حکم ہے ہر کسی کو۔ نمبر 2۔ بیٹوں کو نصیحت، برادران یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ جو مصر گئے تھے عام مسافروں کی طرح بلا امتیاز شہر میں داخل ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے خاص توجہات و الطاف کو دیکھ کر یقیناً وہاں کے لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھنے لگی ہوں گی۔ اب دوبارہ جانا خاص شان و اہتمام سے بلکہ کہنا چاہیے ایک طرح کے یوسف کی دعوت پر تھا۔ بنیامین جس طرح کی حفاظت و محبت حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے بعد بہت کرتے تھے،
بھائیوں کے ہمراہ تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو خیال گزرا کہ ایک باپ کے 11 وجیح و خوشرو بیٹوں کا خاص شان سے بھائی آتے اجتماعی شہر میں داخل ہونا، خصوصاً اس برتاؤ کے بعد جو عزیر عزیز مصر یوسف کی طرف سے لوگ پہلے مشاہدہ کر چکے تھے، ایسی چیزیں جس کی طرف عام نگاہیں ضرور اٹھیں گی۔ العین و حق کو نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے، اور آج کل مسمرزم کے عجائبات تو عموماً اس قوت نگاہ کے کرشمے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نظر بد اور حسد وغیرہ مکروہات سے بچانے کے لیے یہ ظاہری تدبیر تلقین فرمائی کہ متفرق ہو کر معمولی حیثیت سے شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں، تاکہ خواہی نہ خواہی پبلک کی نظریں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان میں کوئی تدبیر کر کے قضاء و قدر کے فیصلوں کو نہیں روک سکتا۔ تمام کائنات میں حکم صرف خدا کا چلتا ہے، ہمارے سب انتظامات حکم الہی کے مقابلے میں بیکار ہیں۔ ہاں، تدبیر کرنا بھی اسی نے سجھایا ہے اور جائز رکھا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بچاؤ کی تدبیر کر لے، مگر بھروسہ خدا پر رکھے۔ گویا لڑکوں کو سنایا کہ میری طرح تم بھی تہ دل سے خدا کی حفاظت پر بھروسہ رکھو، تدابیر پر مغرور نہ بنو۔ نمبر 3، یعنی مختلف دروازوں سے علیحدہ علیحدہ۔ نمبر 4، تقدیر اور تدبیر کو جمع کرنا، یعنی جس طرح کہا تھا کہ داخل ہوئے تو اگرچہ نظر یا ٹوک نہ لگی، لیکن تقدیر اور طرف سے آئی۔ بنیامین کو الزام سرقہ کے سلسلے میں روک لیا گیا۔ تقدیر دفع نہیں ہوتی، سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو، یا ہماتن اسباب پر اتکا کر کے تقدیر کا انکار کر بیٹھا ہے، یا تقدیر پر یقین رکھنے کے یہ معنی سمجھ لیتا ہے کہ اسباب کو معطل کر دیا جائے۔ البتہ عارف اور باخبر لوگ تقدیر و تدبیر کو جمع کرتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بھائی تیرا سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ نمبر 1، فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو۔ نمبر 2، قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، قالوا نفقد الصواع المالکی، بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا اور میں ہوں اس کا ضامن۔ نمبر 4، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں۔ وما كنا سارقین، اور نہ کبھی ہم چور تھے۔ نمبر 5، قالوا فما جزاؤ ان کنتم فاعلین، بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے۔ نمبر 6، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے۔ کذالک، ہم یہی تفسیر۔ نمبر 1، بنیامین سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خصوصی معاملہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ ممتاز معاملہ کیا اور خلوت میں آہستہ سے آگاہ کر دیا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، جو مظالم ان اللاتی بھائیوں نے ہم پر کیے، مجھے باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈالا، غلام بنا کر بیچا اور ہمارے باپ بھائی وغیرہ کو فراق کے صدمے میں مبتلا کیا، یا اب یہاں آتے ہو تمہارے ساتھ کوئی سختی کی، ان باتوں سے غمگین مت ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سب غم غلط ہو جائیں اور سختیوں کے بعد حق تعالی راحت و عزت نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس بھائی کو یوسف نے آرزو سے بلایا، اوروں کو حسد ہوا، اس سفر میں اس کو بات پر جھڑکتے اور تانے دیتے، اب حضرت یوسف نے تسلی کر دی۔ نمبر 2، بھائیوں پر چوری کا الزام، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کا غلہ لدوایا اور سامان سفر تیار کیا گیا تو ایک چاندی کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے اسباب میں بلا اطلاع رکھ دیا۔ جس وقت قافلہ روانہ ہونے لگا، محافظین کو پیالہ کی تلاش ہوئی، آخر ان کا شبہ اسی قافلے پر گیا۔ قافلہ تھوڑی دور نکلا تھا کہ محافظین میں سے کسی نے آواز دی کہ ٹھہرو، تم لوگ یقیناً چور معلوم ہوتے ہو۔ تنبیہ، اگر یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے حکم سے کہے گئے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مال چراتا ہے، تم وہ ہو جنہوں نے باپ کی چوری سے بھائی کو بیچ ڈالا۔ نمبر 3، یعنی ہم کو خواہ مخواہ چور کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ بتلاؤ، ابھی کہیں گے نہیں، ہم ابھی کہیں گے نہیں، ہمارے اسباب میں تلاش کر لو۔ نمبر 4، محافظین نے کہا کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ یا غلہ ناپنے کا پیمانہ گم ہے، اگر بدون ہیل و حجت کے کوئی شخص حاضر کر دے گا تو غلہ کا ایک اونٹ انعام پائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ نمبر 5، یعنی
مصر میں ہمارا چال چلن عام طور پر معلوم ہے، کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہم نے یہاں کبھی کچھ شرارت کی؟ نہ ہم شرارتوں کے لیے یہاں ہیں اور نہ چوروں کے خاندان سے ہیں۔ نمبر 6، محافظین نے کہا کہ تم فضول حجتیں کر رہے ہو، اگر مال مسروقہ تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ نجزی الظالمین، سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ نمبر 1، فبدأ بأوعیۃ قبل وعاء اخیہ، پھر شروع کی یوسف نے ان کی خرچیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خرچی سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، آخر کو وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرچی سے۔ نمبر 2، کذالک کدنا لیوسف، یوں دو بتا دیا ہم نے یوسف کو۔ نمبر 3، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں یعنی قانون میں اس بادشاہ کے مگر جو چاہے اللہ۔ نمبر 4، نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں۔ نمبر 5، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔ نمبر 6، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ نمبر 7، فاسرها یوسف فی نفسہ، تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں، ولم یبدها لهم، اور ان کو نہ جتایا۔ قال انتم شر مکانا، کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ نمبر 8، قالوا یا ایوہ، کہنے لگے اے۔ تفسیر۔ نمبر 1، شریعت ابراہیمی میں چوری کی سزا، یہ شریعت ابراہیمی میں چوری کی سزا تھی، یعنی جس کے پاس سے چوری نکلے وہ 1 سال تک غلام ہو کر رہے۔ برادران یوسف نے اپنے قانون شرعی کے موافق بے تأمل سزا کا ذکر کر دیا، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ ہم چور نہیں، نہ چوری کا مال ہمارے پاس سے برآمد ہو سکتا ہے، اس طرح اپنے اقرار سے خود پکڑے گئے۔ نمبر 2، بھائیوں کی تلاشی، یعنی اس گفتگو کے بعد محافظین ان کو عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے تفتیش کا حکم دیا، پہلے دوسرے بھائیوں کی خرچیاں، زنبیلیں اور بیگ وغیرہ دیکھے گئے، پیالہ برآمد نہ ہوا۔ آخر میں بنیامین کے اسباب کی تلاشی ہوئی، چلا اچھا پیالہ اس میں سے نکل آیا۔ نمبر 3، یعنی یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے۔ نمبر 4، بنیامین کو روکنے کی تدبیر، یعنی بھائیوں کی زبان سے آپ ہی نکلا کہ جس کے پاس مال نکلے وہ غلام بنا لو، اس پر پکڑے گئے، ورنہ حکومت مصر کا قانون یہ نہ تھا۔ اگر ایسی تدبیر نہ کی جاتی کہ وہ خود ہی اپنے قرار میں بند جائیں تو ملکی قانون کے موافق کوئی صورت بنیامین کو روک لینے کی نہ تھی۔ نمبر 5، یعنی جس سے چاہیں حکمت و تدبیر سکھلائیں یا اپنی تدبیر لطیف سے سر بلند کریں۔ دیکھو وہی لوگ جنہوں نے باپ کی چوری سے یوسف کو چند درہم میں بیچ ڈالا، آج یوسف کے سامنے چوروں کی حیثیت میں کھڑے ہیں، شاید اس طرح ان کی پچھلی غلطیوں کا کفارہ کرنا ہوگا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی توریہ کی حقیقت، یعنی دنیا میں ایک آدمی سے زیادہ دوسرے سے زیادہ تیسرا جاننے والا ہے، مگر سب جاننے والوں کے اوپر ایک جاننے والا ہے اور ہے، جسے عالم الغیب و شہادہ کہتے ہیں۔ تنبیہ، واضح ہو کہ اس تمام واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کوئی لفظ خلاف واقعہ نہیں نکلا، نہ کوئی حرکت خلاف شرع ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ایسی بات کہنا یا کرنا جس سے دیکھنے سننے والے کے ذہن میں ایک ظاہری اور قریبی مطلب آئے، لیکن متکلم کی مراد دوسری ہو جو ظاہری مطلب سے بعید ہے۔ اگر یہ توریہ کسی نیک اور محمود مقصد کے لیے کیا جائے تو اس کے جائز اور بلکہ محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور کسی مذموم قبیح غرض کے لیے ہو تو وہ توریہ نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب ہے۔ یہاں حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ یعقوب علیہ السلام ابتلاء و امتحان کی تکمیل کر دی جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین بھی ان سے جدا ہوں۔ ادھر مدت کے بچھڑے ہوئے 2 عینی بھائی آپس میں مل کر رہیں۔ یوسف علیہ السلام کو امتحان کی گھاٹیوں سے نکالنے کے بعد اول علاتی بھائیوں، پھر عینی بھائی، پھر والد بزرگوار اور سب کنبہ سے بتدریج ملائیں۔ دوسری طرف برادران یوسف سے جو غلطیاں ہوئیں، کچھ ٹھوکریں کھا کر وہ بھی عفو و رحم کے دروازے پر پہنچ جائیں، اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا توریہ کرنے کی ہدایت ہوئی۔ انہوں نے پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھا، پھر نہ کسی پر اس کی چوری کا الزام لگایا اور نہ یہ کہا کہ ہم فلاں کو چوری کی سزا میں پکڑتے ہیں۔ صورتیں ایسے پیدا ہوتی چلی گئیں جن سے آخر میں بنیامین کے لیے اپنے بھائی کے پاس عزت اور راحت کے ساتھ رہنے کی سبیل نکل آئی۔ مصلحتاً بعض ایسے الفاظ بے شک استعمال کیے جن کے معنی متبادر مراد نہ تھے، بعض چیزوں پر سکوت کیا جن کی نسبت اگر کچھ بولتے تو راز فاش ہو کر اصل مقصد فوت ہو جاتا، واللہ عالم۔ نمبر 7، یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، اپنی پاک بازی جتانے کے لیے محض ناحق خوشی اور عناد سے بنیامین کے جرم کو پختہ کر دیا۔ اتنی مدت کے بعد بھی یوسف علیہ السلام معصوم پر جھوٹی تہمت لگانے سے نہ شرمائے۔ مفسرین نے اس موقع پر کئی قصے بیان کیے جن میں سے برادران یوسف نے چوری کے لفظ میں اشارہ کیا، ان کی نقل کی یہاں حاجت نہیں۔ نمبر 8، بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کے الزام، یعنی ایسا سخت لفظ سن کر بھی یوسف علیہ السلام بے قابو نہیں ہوئے، کیونکہ مسئلہ خداوندی افشاء راز
کو مختصی نہ سمجھی۔ یوسف علیہ السلام نے بات کو دل میں رکھا، جواب دے کر ان کے اتہام کی حقیقت نہ کھولی، اپنے جی میں کہا انتم شر مکانہ اور واللہ اعلم بما تصفون، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مجھے چور بناتے ہو حالانکہ تم نے ایسی چوری کی کہ بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، باقی میری چوری کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین نے قال انتم شر مکانا الاخر کا مطلب یہ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تم بڑے ہی بدترین لوگ ہو، ابھی تو کہہ رہے تھے وما كنا سارقین، ہم چوروں میں کے نہیں، باقی جب ایک بھائی کے اسباب میں سے بال برآمد ہوا تو اس کے ساتھ دوسرے غیر حاضر بھائی کو بھی ملوث کرنے لگے، گویا چوری کرنا تمہارے خاندانی پیشہ ہے۔ الیاذ باللہ، خدا خوب جانتا ہے کہ تم اپنے گریبان میں کہاں تک سچے ہو، وہی تم کو غلط بیانیوں کی سزا دے گا۔ العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، عزیز اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے اس ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، ان نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا۔ نمبر 1 قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز۔ نمبر 2 انا اذا لظالمون، تو ہم تو ضرور بے انصاف ہوئے۔ نمبر 3 فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو۔ قال كبيركم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، بولا ان میں کیا بڑا، کیا تم کو معلوم نہیں تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اور پہلے جو قصور کر چکے یوسف کے قصہ میں، فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، سو میں تو ہرگز نہ سر کروں گا اس ملک میں جب تک کہ کوئی حکم دے مجھ کو باپ میرا، یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف، وهو خیر الحاکمین، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا۔ نمبر 4 ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ۔ تفسیر نمبر 1 بھائیوں کی درخواست اور اس کا جواب، یعنی بوڑھے باپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا اور ہم سب سے زیادہ اس کو اور اس کے بھائی یوسف کو چاہتے تھے، یوسف کے بعد اب اسی سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، آپ اگر اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہمیشہ مخلوق پر احسان کرتے ہیں اور ہم پر خصوصی احسان فرماتے رہے ہیں، امید ہے ہم کو اپنے کرم سے مایوس نہ فرمائیں گے۔ نمبر 2 یعنی خدا پناہ میں رکھے ہم کسی کو بے سبب دوسرے کے بدلے میں پکڑنے لگیں، ہم تو صرف اس شخص کو روکیں گے جن کے پاس سے اپنی چیز ملی، وہ بنیامین ہے جو عینی بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمارا پاس رہے گا۔ یہاں بھی الا من وجدنا متاعنا عنده کی جگہ الا من سرق نہیں فرمایا، جو مختصر تھا کیونکہ واقعے کے خلاف تھا۔ نمبر 3 یعنی مجرم کے بدلے میں بے قصور کو پکڑیں تو تمہارے خیال اور قانون کے موافق ہم بے انصاف ٹھہریں گے۔ نمبر 4 بھائیوں کا آپس میں مشورہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سن کر مایوس ہو گئے تو مجمع سے ہٹ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اکثروں کی رائے ہوئی کہ وطن واپس جانا چاہیے، ان میں جو عمر یا عقل وغیرہ کے اعتبار سے بڑا تھا اس نے کہا کہ باپ کے سامنے ہم کیا منہ لے کر جائیں گے، جو عہد ہم سے لیا تھا اس کا کیا جواب دیں گے، ایک تقسیر تو پہلے یوسف کے معاملے میں کر چکے ہیں جس کا اثر آج تک موجود ہے، اب بنیامین کو چھوڑ کر سب کا چلا جانا سخت بے حمیتی ہوگی، سو واضح رہے کہ بندہ تو کسی حال میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں، الا یہ کہ خود والد بزرگوار مجھ کو یہاں سے چلنے کا حکم دیں، یا اس درمیان میں قدرت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے، مثلا تقدیر میں سے میں یہیں مر جاؤں یا کسی تدبیر سے بنیامین کو چھڑا لوں۔ تنبیہ، یہ کہنے والا غالباً وہی بھائی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی نرم مشورہ دیا تھا، لا تقتلوا یوسف۔ سورہ یوسف کا یہ تیسرا پارٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔